اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 2-3 ٹاپک پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم گندم کی فصل کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، گندم کی فصل کا کھڑے رہ کر پک جانا بہت ضروری ہے۔ زیادہ کھادوں کا استعمال گندم کی فصل کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ گندم کھڑی رہ کر ہی پک جائے تو ایسے میں زیادہ پیداوار آ سکتی ہے۔ ناظرین، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ گندم جب کسی بھی مرحلے پر گر جاتی ہے تو ایسے میں پیداوار بہت کم ہوتی ہے، پیداوار میں شدید کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وقت ہماری بیشتر گندم کی بیشتر جو فصلیں ہیں وہ 70 سے لے کر 90 دن کے درمیان ہیں۔ اکثر کاشتکار یہ سوچ رہے ہیں کہ جنوری میں بارش کے 3 اچھے سپیل گزر چکے ہیں، اور ایسے میں گندم کی فصل کی مزید کیا سروس کی جائے کہ اس سے بہترین پیداوار حاصل ہو۔ کاشتکار دوستو، آپ میں سے جن لوگوں نے 2 کھادیں ڈالی ہوئی ہیں وہ جنوری کی 3 اچھی بارشوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اب مزید کوئی کھاد نہ ڈالی جائے، کسی ایزا پیان کی ضرورت نہیں ہے۔ NPK اور یوریا بالکل نہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشوں کے ذریعے اب تمام کمیاں کوتاہیاں جو تھیں وہ دور کر دی ہیں۔ جس طرح انسان کو ایک اچھی خوراک مل جاتی ہے تو پھر اس کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے کسی بھی طریقے سے ہضم ہو جائے۔ تو اسی طرح گندم کو اب تک جو کچھ مل چکا ہے وہی کافی ہے۔ یہ کھڑی رہ کر اب پک جائے تو انشاءاللہ تعالی ریکارڈ پیداوار حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بیج کا ریٹ 50 کلو گرام ہے۔ بعض لوگ 50 کلو گرام سے بھی زیادہ بیج ڈالتے ہیں، تو یہ زیادہ کھادیں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ 50 کلو گرام بیج متوازن کھادیں ہی برداشت کر سکتا ہے، اور متوازن کھادیں جو ہیں وہ ان دنوں مل نہیں رہی۔ تو اب گندم کو گرنے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ گندم جو ہے وہ کھڑی رہ کر ہی پک جائے۔ آپ پانی روک دیں، پوٹاش کا سپرے کر دیں، یوریا آپ نے اب بالکل نہیں ڈالنی۔ ایسے علاقے جہاں گندم کی رنگت کچھ کمزور ہے، یعنی فصل جو ہے وہ کچھ کمزور ہے، تو وہاں آپ کھادوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اب بارشوں نے تمام کمی پوری کر دی ہے۔
اب اس پر مزید خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بارش کے متعلق۔ محکمہ موسمیات نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ فروری کے مہینے میں بارش کے 2 یا 3 سپیل آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، فروری کے مہینے میں بارش کا جو پہلا سپیل ہے وہ جمعرات 3 فروری سے لے کر سوموار 7 فروری تک کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بارش کا ہلکا سا سپیل ہوگا۔ ناظرین، راولپنڈی، جہلم، اٹک اور چکوال میں جو برانی علاقہ جات ہیں وہاں پر 3-4 ملی میٹر تک بارش ہوگی۔ اس کے بعد حافظ آباد، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، لاہور اور قصور، یہاں پر 5-6 ملی میٹر تک بارش بتائی گئی ہے۔ ضلع سرگودا میں 3 ملی میٹر بارش، ضلع فیصل آباد میں 4 ملی میٹر بارش، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور اوکاڑا میں 3 ملی میٹر تک بارش بتائی گئی ہے۔ اسی طرح گوجرانوالا اور وزیر آباد میں 10 سے 12 ملی میٹر تک بارش بتائی گئی ہے۔ شکرگڑھ اور نارووال میں 16 سے 18 ملی میٹر تک بارش ہوگی، جبکہ سیالکوٹ اور چونڈا میں 20 سے 22 ملی میٹر تک بارش بتائی گئی ہے، یعنی یہاں پر سب سے زیادہ بارش بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو کسان حضرات ہیں، ہمارے کاشتکار بھائی ہیں، ان کو اپنی فصلوں کے حوالے سے، گندم کی فصل کے حوالے سے کچھ زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی تاکہ گندم کی فصل کو گرنے سے بچایا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ جو 3-4 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے، یہ ہلکی سی پھوار یا ہلکی سی بوندا باندی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ لگاتار 3-4 گھنٹے تک ہلکی بوندا باندی جاری رہے تو تب جا کر سڑکیں جو ہیں وہ گیلی ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ بارش کا پہلا سپیل جمعرات 3 فروری سے شروع ہو کر سوموار 7 فروری تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد دھوپ بتائی گئی ہے۔ فروری میں بارش کا دوسرا سپیل کب آئے گا اور کیا تیسرا سپیل بھی آئے گا، تو ناظرین اس بارے میں ابھی تک معلومات موجود نہیں ہیں۔ دوسرا سپیل جب آئے گا تو پھر میں آپ کو قبل از وقت پہلے ہی بتا دوں گا۔ باقی رہی بات گندم کی، تو جنوری کی بارشوں نے کافی حد تک گندم کی غذائی ضروریات کو پورا کر دیا ہے۔ اگر کوئی کمی یا کسی علاقے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو فروری کی بارشیں پوری کر دیں گی۔ لہٰذا آپ کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کی گندم کی فصل گرنے نہ پائے۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، بلکہ آپ کی فصل کھڑی کھڑی ہی پک جائے تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسی کے ساتھ
آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔